جی आपका नाम क्या है؟ طاہر کمال. طاہر کمال صاحب، آپ احمدی ہیں؟ جی میں وہ ریس تھا احمدی، لیکن میں پھر وہ لیٹر وہ 2008 سے وہ سنس کنفیوز تھا اور ڈھونڈنا کی کوشش کرتا کیا صحیح مذہب ہے. تو پہلے احمدی تھے، اب چھوڑ دیے؟ چھوڑا نہیں پورا، ابھی تک ممبرشپ ہے، لیکن وہ میں اسٹڈی کر رہا تھا ڈفرینٹ ریلیجنز. ابھی آپ نے احمدیت کو چھوڑا نہیں ہے اور سٹڈی کر رہے ہیں؟ جی اسٹڈی کر رہا ہوں. جی تو کس قسم کی سٹڈی اور کہاں تک پہنچی ہے؟ ابھی تو آپ نے ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھ لی ہے بڑی سنت کے مطابق، ویسے مرزائی اتنی بڑی داڑھی رکھتے نہیں ہیں. رائٹ یا جی جیسے یہ بھی ایک کنفیوزنگ پوائنٹ تھا میرے لیے. جیسے یہ مرزائی جیسے وہ احمدی قادیانی جو بھی کہیں وہ جیسے داڑھی نہیں رکھتے ہیں جیسے، لیکن وہ میں نے پڑھا وہ حدیثوں کی کتابوں میں جیسے داڑھی رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کرو ایسے. جیسے یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. جیسے وہ میں پڑھ رہا ہوں جیسے جب ان کے حدیث سے جو کوٹ کرتے ہیں جب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ملتے نہیں ہیں. جیسے وہ کوئی عجیب حوالے بھی دیتے ہیں جو ملتے نہیں ہیں. رائٹ تھوڑا تعارف کروا دیں. اگر آپ کا نام ہے طاہر کمال، جی آپ کہاں سے ہیں؟ جی میں وہ شکاگو ایریا سے، میں اورلینڈ پارک میں رہتا ہوں. شکاگو، یو ایس اے میں. یو ایس اے، شکاگو. جی آپ کے والدین بھی احمدی ہیں؟ جی وہ احمدی ہیں، سارا پورے فیملی احمدی ہے. آپ کے بہن بھائی بھی سارے؟ جی بہن بھائی بھی سارے. اور وہ جو وہ آپ ان کو جانتے ہیں وہ محمد صدیق، وہ جیسے وہ ایک مولانا تھے احمدیت کے، وہ ربوہ میں تھے وہ لانگ ٹائم اگو، وہ میرے دادا بھی تھے. تو آپ کی شادی ہوئی ہے؟ نہیں ابھی نہیں. شادی نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ سٹڈی جو کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں سٹڈی کر رہا ہوں، تو کس چیز کے اوپر یا کس نقطے کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، آپ سٹڈی کر رہے ہیں؟ مینلی ختم نبوت پہ، اور ختم نبوت اور یہ احمدیت اور قادیانیت اس پہ. وہ جیسے وہ دیکھنا چاہنا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں نے پڑھا وہ آخری نبی ہیں، لیکن ان کے سارے آرگومنٹس جیسے صحیح طرح جان لوں. یہاں اپنے طاہر کمال صاحب ایک منٹ میں ذرا یہ کیمرہ اپنا سیٹ کر لوں، جی کیونکہ لیپ ٹاپ پہ مجھے چیزیں صحیح درست دکھائی نہیں دے رہی. اچھا جی دوستو، ابھی اس کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے اور اسکائپ کی وہ ویڈیو بن رہی ہے. انشاءاللہ ہم بعد میں اس کو جو ہے نا وہ لگا دیں گے. ابھی تو میری پکچر آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی، لیکن بعد میں طاہر کمال صاحب کی پکچر بھی آپ دیکھ پائیں گے. اچھا جی طاہر کمال صاحب، جی آپ جو ریسرچ کر رہے ہیں، اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ ریسرچ غلط کر رہے ہیں اچھا تو آپ کو کیسا لگے گا؟ ٹھیک لگے گا، جیسے اگر کریکشن دے سکتے ہیں وہ جی بھی جی ٹھیک ہوئے گا. وہ یہ ہے کہ یہ جو مرزائی قادیانی، جن کو ہم قادیانی یا مرزائی کہتے ہیں، تو یہ ان کو چونکہ وہ ان کے مربیوں کی طرف سے یا ان کے پیشوا جو ہیں ان کی طرف سے یہی تربیت گئی ہے. اب جو ان کو وہ پڑھایا گیا ہے یا لکھایا گیا ہے یا سمجھایا گیا ہے وہ اسی دائرہ کار میں رہتے ہیں، اس کے باہر پھلانگنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. کبھی انہوں نے کوشش کی ہی نہیں، اور جو کوشش کرتا ہے وہ پھر احمدیت میں نہیں رہتا، جن کو ہم قادیانی یا مرزائی کہتے ہیں، تو اس میں پھر وہ نہیں رہتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یہ بتایا گیا جی اجرائے نبوت، حیات عیسیٰ اور ختم نبوت. یہ بتایا گیا جی ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبوت جاری ہے. آپ کو یہ بتایا گیا اسی میں اجرائے نبوت بھی آ جاتا ہے، یعنی ختم نبوت میں اجرائے نبوت. یہ بتایا گیا جی نبوت جاری ہے. ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ مہریں لگ لگ کے اب نبی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک چیز. دوسری چیز آپ کو یہ بتائی گئی جس عیسیٰ ابن مریم نے قیامت کے قرب میں آنا تھا نا، وہ مسیح موعود یعنی مرزا غلام قادیانی صاحب ہیں، تو وہ آ چکے ہیں. لہذا یہ جو مولوی ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں. ایک چیز آپ کے ذہن میں یہ بٹھا دی گئی، مولوی جھوٹ بولتا ہے. یہ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. میرا آپ بتاتے رہیے گا کیونکہ آپ تو ابھی ان ہیں، تو ٹھیک ہے. تو یہ چونکہ ہمارا تو واسطہ ہی مرزائیوں سے ہوتا ہے، تو یہی بس ہر مولوی کی زبان پہ یہ ہوتا ہے کہ مولوی
خنزیر ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کا وہ طریقہ ہوتا ہے ہر مرضی کا، کیونکہ ان کو دائرہ کار ہے، اس دائرے کے باہر کبھی نکل کے دیکھا ہی نہیں ہے کہ دنیا کتنی بڑی ہے، کیا معاملات کیا ہیں۔ اب یہاں میں آپ کو 2 پوائنٹ ایک بات کرتا ہوں اچھا کہ جناب من نبی تھوڑی دیر کے لیے، طاہر کمال صاحب تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیتے ہیں، کے لیے ہم تصور ایک کرتے ہیں جی واقعی مرزا صاحب ہیں نبی، ٹھیک ہے جی، اچھا جی نبی ہیں۔ اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ نبی کا جو سلسلہ نبوت کا تھا، وہ جو نبی تھے ان کا طریقہ تبلیغ کیا ہوتا تھا؟ وہ آتے ہی ڈائریکٹ نبوت کے دعوے کر دیتے تھے یا ان کا کیا طریقہ ہوتا تھا؟ جب ہم نے تحقیق شروع کی، ریسرچ یہ ملی کہ جو نبی ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اپنی ذات کو منواتا ہے، طاہر کمال صاحب اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو منواتا ہے، ایسے ہی ہے نا بھائی؟ ادھر دیکھیں نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی مانتے ہیں، آپ لوگ بھی مانتے ہیں، اچھا وہ الگ بات ہے کہ آپ کسی اور زاویے میں مانتے ہیں، مسلمان کسی اور زاویے میں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اچھا تو اب نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیا، 40 سال تک اسی قوم کے اندر رہتے ہیں، اسی گلی محلے کے اندر گھومتے پھرتے ہیں، اسی قوم کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، پوری زندگی اپنی 40 سال کا عرصہ ایک گزار دیتے ہیں، 63 سال کی ٹوٹل زندگی ہے، 40 سال زندگی کا 1/3 حصہ اسی قوم میں رہتے ہیں، رہن سہن ہوتا ہے، حتیٰ کہ لوگ آپ کو صادق اور امین ہیں، آپ اتنا بڑا تھا وہ قبیلہ قریش کا اور عرب، اتنا بڑا، اور ان کو ابو جہل ابو لہب کے اوپر یقین نہیں ہے، وہ لگے سردار تھے۔ اب دیکھیں ذرا پیچھے ذرا جا کے دیکھیں، وہ سردار ہیں، ان کے اوپر یقین نہیں ہے، اور حالانکہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سرداری نہیں ملی، کوئی کچھ نہیں، بظاہر سردار نہیں، ان کے پاس امانتیں رکھوا رہے ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں آپ صادق اور امین ہیں۔ اب دیکھیں نا ذرا، آپ ذرا پیچھے جا کے ذرا دیکھیں کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمدرد ہوتے ہیں، آپ کی نظر میں حیا ہوتی ہے، ہوتی ہے، آپ یہ جو انسانی غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، شراب نوشی ہے جناب، اس طریقے سے، اور زنا کاری ہے، یہ جو گناہ ہوتے، ایک منٹ ذرا میں سوری کیونکہ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو وہ میرا یہاں ہے کہ ریکارڈنگ جو ہے نا آپ کی فل ہو گئی، ایک منٹ ذرا رک جائیں۔ اچھا ٹھیک ہے، بارہ مقدر ہے جی، ریکارڈنگ نہیں ہوئی، چلو چھوڑتے ہیں اس کو، کوئی نہیں، یہ ایشو نہیں ہے، ریکارڈنگ نہیں ہو پائی، وہ سافٹ ویئر جو ہے نا جواب دے، کیا ریکارڈنگ چل رہی ہے، چلیں جی سنیں جی۔ اچھا اب بات کو تھوڑا سا کلوز کرتا ہوں میں، بڑی تفصیل ہے اس کے اوپر کہ آپ 40 سال کے بعد جب اللہ عز و جل کی طرف سے اجازت ہوتی ہے اور حکم ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی قوم کو جا کے بتائیں، اعلان کریں، سب سے پہلے آپ پہاڑی پہ کھڑے ہوتے ہیں، سب کو بلاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میرے اندر کوئی نقص تمہیں نظر آتا ہے؟ میرے اندر کوئی نقص تمہیں نظر آیا؟ کہتے ہیں نہیں کوئی نقص۔ وہاں پہ پکار اٹھے، آپ تو صادق اور امین ہیں، آپ صادق اور امین ہیں، آپ کے اندر ہم نے کوئی گناہ نہیں دیکھا، آپ نہ ہی شرابی ہیں، نہ ہی زانی ہیں، آپ کی نظر کے اندر بھی ہے، یہ وہ چیزیں تھی ظاہری، روحانی چکر نہیں یہاں چلا، یہ جو روحانیت کا ایک ہے نا صاحب تھا، وہ اس کو روحانیت کو بھی سائڈ پہ رکھ دے، ابھی ظاہری چیز کو دیکھ کر کے ان لوگوں نے کہا کہ آپ بالکل ہمارے صفوں میں، ہمارے کھاتے میں آپ کلیئر، سمجھ گیا؟ اب اس کے بعد اللہ کا جب پیغام پیش کرتے ہیں
تو ان میں کچھ مان لیتے تو زیادہ تر انکار کر دیتے. رائٹ. سب سے پہلے شخصیت، پہلے شخصیت، ذات پہلے، پیغام بعد میں. ایک چیز، ایک کنسپٹ کلیئر ہوا آپ کو کہ ذات پہلے ہوتی ہے، اس کا پیغام، اس کی جو بھی. اب دیکھیں میں ایک اور مثال دیتا ہوں یہاں. میں اپنے تئیں جتنا بھی عالم ہوں، کچھ بھی ہوں، اور میرا علم تو میرے اندر ہے نا. آپ نے دیکھا تو نہیں؟ نہیں دیکھا تو نہیں. اب دیکھیں میں یہاں پر کنجریاں نچواتا ہوں، ان کی تصویریں لگاتا ہوں، شراب ہاتھ میں لی ہوئی ہے، اور ڈاکے ڈالتا ہوں، زناکاریاں کرتا ہوں، وہاں جناب چوری چکی کرتا ہوں، اور جو الٹے کام میں کرتا ہوں اس کے بعد میں قرآن پڑھ کے سناؤں، حدیثیں پڑھ کے سناؤں، کیا لوگ یقین کریں گے یار؟ بتائیں ذرا، بتائیں نا طاہر کمال صاحب. جی نہیں، وہ نہیں. لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ کہیں گے بندے کا پتر بن جا، تیری کرتوت ایک صحیح نہیں ہے اور تو اٹھ کے ہمیں قرآن حدیث سناتا ہے. جی دیکھیں نا، یہ دنیا کا معیار ہے، دنیا کا معیار کہ اس عالم کا علم کا سینے میں. علم کی نفی نہیں ہے، علم کی نفی نہیں ہے. عالم تم ہو، لیکن اب عمل بھی ساتھ ضروری ہے. جی. اور اب دیکھیں وہ قرآن اور حدیث نے وضاحت کر دی. ایک ہے علماء حقہ، ان کا معیار الگ بیان کر دیا. ایک علماء سو ہے بے عمل، ان کا الگ سے بتا دیا، ان کو عذاب بھی ہوگا، ان کی پکڑ بھی ہوگی، پوچھ بھی ہوگی. سمجھتے کہ نہیں آپ؟ مطلب یہ کہ اب اس کے اندر بھی تفریق کر دی. جی. اب تھوڑا سا ہم مرزا صاحب کے اوپر جاتے ہیں. مرزا صاحب کے جو دعویٰ جاتے ہیں ان کو ہم ابھی نہیں چھیڑتے. مرزا آپ ریسرچ کر رہے ہیں، میں آپ کی ریسرچ میں آپ کا تعاون کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، میں دیکھیں آپ کا تعاون کر رہا ہوں، آپ کو ایک حقائق آپ کے سامنے. اب دیکھیں جب حقیقت سامنے نہیں آتی تو وہ بندہ پھر پریشان ہو جاتا ہے. یہاں میں آپ کو مرزا صاحب کی ذات کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ نہیں. اب دیکھیں مطلب یہ کہ اگرچہ آپ ان کو نبی رسول جو بھی مانتے ہیں، لیکن ہم صرف ان کی ذات ابھی ہماری. یہاں پہ میرے پاس ایک کتاب ہے، جی سوری یہ نہیں، یہ 2 جلدیں ہیں، سیرت المہدی نام ہے، اور یہاں پہ ایک جلد میں لے لیتا ہوں ابھی. جی. اور یہ مرزا غلام قادیانی کے بیٹے نے لکھی ہے. پتہ ہے آپ کو کچھ اس کے بارے میں؟ مجھے پتا ہے اس کے جی، بشیر احمد ایم اے نے، جس کو چھوٹا بشیر کہتے ہیں. ایک بڑا بشیر، ایک چھوٹا بشیر. یہ چھوٹا بشیر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا، یہ اس اپنے باپ کی سیرت اور کردار کے اوپر بیٹا لکھ رہا ہے. یہ آپ لوگوں کی چھپی، یہ ہماری تو نہیں چھپی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب اس کے اندر اس ایک کتاب کو پڑھ لیا جائے، مرزا صاحب کی شخصیت کھل کر سامنے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ مرزا صاحب کی شخصیت کھل کر کے سامنے آ جاتی ہے. جہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو مرزا صاحب کے معاملات جو لڑکیوں کے ساتھ تھے، عورتوں کے ساتھ جو تھے، وہ بڑے عجیب سے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، بہت عجیب سے دکھائی دیتے ہیں. سیرت المہدی کے صفحہ نمبر 722 کے اوپر ہم جب جاتے ہیں تو ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے. یہ بات چھوٹی نہیں ہے، یہ بات بہت بڑی ہے. یہ بات بڑی ہے طاہر کمال صاحب، یہ اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. جیسے عمومی طور پہ احمدی حضرات جو ہے وہ اگنور کرتے ہیں کہ چھوڑو جی مٹی پاؤ، مٹی پاؤ. مٹی نہیں پانی ہے، مٹی تو پانی نہیں ہے. ہم نے تو دیکھے جب حقیقت دیکھنے نکلے ہیں تو ہم دونوں طرف دیکھیں گے. ہم جب اپنے مربی کی بات سنتے ہیں تو مولوی کی بھی بات سنیں گے، پھر ہی فیصلہ ہوگا نا. فیصلہ تو پھر ہی ہوگا بھائی. کم از کم مولوی کی تو سنو، وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ آپ کی اپنی کتاب پیش کر کے آپ کو بتا رہا ہے. اب یہ تھے مرزا صاحب، نبی تھے، رسول تھے، خدا تھے، خدا کے بیٹے تھے، خدا کی بیوی تھے، وہ زرتش تھے، بدھ تھے، رام تھے، گودر رپال تھے، وہ کچھ بھی تھے. وہ کہتے ہیں میں آدم ہوں، عیسیٰ ہوں، موسیٰ ہوں، نوح ہوں، میں محمد ہوں. وہ کچھ بھی تھے. وہ کہتے ہیں جناب میں انسان کی جائے نفرت ہوں، میں
کرمے خاکی وہ کچھ بھی تھے، وہ بعد کی سیٹیں، وہ بات آپ بعد میں ان کو دے دینا، لیکن ان کی شخصیت کو کم از کم پیش تو کرو. آج تک آپ لوگوں نے ایم ٹی اے کے اوپر مرزا صاحب کی شخصیت کو نہیں پیش کیا. ہاں جی، تو یہ حقیقت کم از کم دیکھ لینی چاہیے. اور مجھے ویسے خبر ملی ہے کہ اس کتاب پڑھنے سے مرزائیوں کو، احمدیوں کو روکا جاتا ہے کہ یہ کتاب نہ پڑھیں نا، حالانکہ یہ ویب سائٹ کے اوپر پڑھی ہے الاسلام.org کے اوپر. جیسے یہ پڑھنی چاہیے. جی یہ پڑھنی چاہیے، یہ ایک کتاب کافی ہے مرزا صاحب کی. اب دیکھیں صفحہ 722 کے اوپر کہتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، روایت نمبر 780 ہے. امیر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت ام المومنین، اب یہ دیکھیں یہ ام المومنین بنا دیا ہے نصرت جہاں بیگم کو انہوں نے، تو بہرحال ان کی اپنی مرضی ہے. ام المومنین نے ایک دن سنایا کہ حضرت صاحب کے ہاں ایک بوڑھی ملازمہ مسمات بانو تھی. وہ ایک رات جب کہ خوب سردی پڑ رہی تھی، حضور کو دبانے بیٹھی. چونکہ وہ لحاف کے اوپر سے دباتی تھی، اس لیے اسے پتہ نہ لگا کہ جس چیز کو میں دبا رہی ہوں وہ حضور کی ٹانگیں ہیں. وہ ٹانگیں نہیں ہیں بلکہ بڑی ہے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا بانو آج بڑی سردی ہے. بانو کہنے لگی ہاں جی، تدے تے تہاڈیاں لتاں لکڑی وانگ آکڑیاں ہوئیاں نے. یعنی جی ہاں، جب بھی تو آپ کی لاتیں لکڑی کی طرح سخت ہو رہی ہیں. ایک واقعہ ہے یہ، جیسے انہوں نے وہ پرائیویٹ پارٹ کو ٹچ کیا. میں آپ کو ایک نقطے کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں. طاہر کمال صاحب ذرا ایمان سے فیصلہ کریے گا، ایمان سے فیصلہ کریے گا. عورت بوڑھی ہو یا جوان ہو، عورت ہے. ہماری شریعت مطہرہ نے، شریعت محمدیہ نے منع کر دیا، روک دیا کہ عورت غیر محرم کے قریب بھی نہیں جانا. قرآن کی واضح آیتیں ہیں کہ مسلمان مردوں کو، عورتوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. مرد عورت سے دور، عورت مرد سے دور. حتیٰ کہ یہاں تک حکم ہے کہ اس کے کپڑوں تک کو بھی نہیں دیکھنا. مرزا صاحب غیر محرم عورتوں سے ٹانگیں دبواتے رہے. یہ ایک سوال ہے، کوشچن ہے. یہ میں پوری جماعت بارگاہ میں یہ کوشچن رکھ رہا ہوں. سوال ہے، ہمیں کم از کم سوال کرنے کا تو حق ہے. آپ نے بہت کہہ لیا ہمیں کہ مولوی خنزیر ہیں، بندر ہیں، سور ہیں. کہتے رہیں، لیکن کم از کم خدا کے لیے سوچیں. یہ سوال تو ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ سوال پوچھنے کا بھی ہم سے حق لے لیا آپ نے احمد کمال صاحب. اب ایک بندہ غیر محرم عورتوں سے ٹانگیں دبواتا ہے. صرف آپ سے میں پوچھتا ہوں، یہ کام غلط کیا کہ صحیح کیا؟ آپ بتائیں. غلط کیا. اسی ایک فیصلے کے اوپر، ایک بات کے اوپر تو فیصلہ تو کلیئر ہو گیا طاہر کمال صاحب. ایک چیز آپ کہتے ہیں میں ریسرچ کر رہا ہوں. جب غلط کیا، اس ایک غلط کام کرنے والا نبی ہو سکتا ہے؟ کم از کم آج آپ اعلان تو کر دیں پھر کہ بھائی مرزا غلام قادیانی صاحب نبی اور رسول. جی وہ نبی اور رسول نہیں، مرزا قادیانی. ماشاء اللہ، اللہ سبحان اللہ. میں آپ کو مبارک دیتا ہوں. جی جزاک اللہ بہت. اور لیکن وہ کیا کرنا چاہیے میرا فیملی کے بارے میں؟ جیسے وہ میں ابھی تک فیملی کے ساتھ رہتا ہوں، اور وہ جیسے ابھی تک وہ ہے مرزائی، اور جیسے وہ ابھی تک میں اپنا پیسے خود ہی نہیں سنبھال سکتا، ہم ہی لے لیتی ہیں اور پھر وہ چندے پہ دے دیتی ہیں. میں کیا کروں؟ چندے پہ دے دیں. ماشاء اللہ. پہلے تو آپ مبارک لے لیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت بڑی غلطی سے نکالا ہے، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور مجھے میرے کلیجے کو بھی ٹھنڈ پڑ گئی ہے کہ آپ کا سینہ کلیئر ہو گیا ہے اب، یعنی مرزا صاحب کی ذات کے متعلق. اور اب آپ تو مسلمان ہو گئے ہیں الحمدللہ. مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں، پکے مسلمان. ویسے آپ کو تھوڑا سا دو تین چیزیں. جی اچھا ٹھیک ہے. یہاں آپ کا زیادہ ٹائم تو نہیں میں لے رہا؟ نہیں بہت زیادہ نہیں. جی دو چیزیں بتا دیں. جی 2-3 چیزیں میں بتا دیتا ہوں. یہاں اسی کتاب کے صفحہ 214 سوری یہ والی نہیں، یہ جلد اول ہے.
یہ جلد دوم کے اندر صفحہ 214. جی تاکہ تھوڑی سی وضاحت ہو جائے. ویسے تو ہمارے پاس دلائل کثیر ہیں, تو دو تین چیزیں کہ وہ کہتے ہیں نا دیگ میں سے ایک ہی دانہ چکھ لیا جائے تو پتہ چل جاتا دیر کیسی ہے. تو وہ ایک پورے ڈرم میں ایک پیشاب کا قطرہ بھی ڈال دو, پورا ڈرم ہی خراب ہو گیا. ایسے ہی ہے نا. جی جی یہاں پر یہ دیکھیں جی صفحہ 214 ہے. طاہر کمال صاحب جی روایت نمبر 1310. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برکت بی بی صاحبہ اہلیہ حکیم مولوی رحیم بخش صاحب مرحوم ساکنہ تلونڈی نے بواسطہ لجنہ امان اللہ قادیان بدریہ تحریر بیان کیا کہ ایک دن آپ لیٹے ہوئے تھے, یعنی مرزا صاحب لیٹے ہوئے تھے اور میں پیر دبا رہی تھی. یار طاہر کمال صاحب وہ معاملہ آ گیا. ابھی تو پیر دبانے, ٹانگیں دبانے, مساج, بدن کا مساج کرواتے رہے. میرے پاس وہ حوالے ہیں. مرزا صاحب سر کے پتہ نہیں کیا کیا کرواتے رہے, پورے بدن کا مساج دباتے رہے, پتہ نہیں کہاں کہاں سے دبواتے رہے. غیر محرم پھر ایک نہیں, 1 2 4 نہیں. طاہر کمال صاحب لگ بھگ جو میں نے حوالے اکٹھے کیے تقریباً 50 کے لگ بھگ غیر محرم لڑکیاں مرزا صاحب نے اپنے پاس. یہ دیکھیں آگے کہتے ہیں, آگے سننے. آپ لیٹے ہوئے تھے, میں پیر دبا رہی تھی. کئی طرح کے پھل, لیچیاں, کیلے, انجیر اور خربوزوں میں سے آپ نے مجھے بہت سے دیے. وہ ٹانگیں دبا رہی تھی تو ساتھ ساتھ دیتے رہے, وہ کیلے بھی دیتے رہے. اب دیکھیں جی وہ ساتھ ساتھ کہ وہ کھاؤ بھی اور ساتھ ساتھ دباؤ بھی. ٹھیک ہے, یہ اوپر لکھا ہے, میں اپنی طرف سے نہیں, کیلے دیتے رہے. میں نے ان کو بہت سنبھال کر رکھا. اب وہ دیکھیں وہ کیلے سنبھال رہی ہیں, وہ تو کھانے کے لیے دیا تھا نا, تو انہوں نے سنبھال لیا. سنبھال کر رکھا کہ یہ بابرکت پھل ہیں, ان کو میں گھر لے جاؤں گی تاکہ بہت سب کو تھوڑا تھوڑا بطور تبرک کے دوں. جب کہنے لگی تو حضور نے اماں جان کو فرمایا کہ برکت کو وائی برنم دے دو. وائی برنم پتہ کیا ہوتی ہے؟ وہ عورتیں جو ہوتی ہیں ان کے رحم دانی کے اندر ان کے جو شرمگاہ ہوتی ہے, شرمگاہ کی ایک مرض ہوتا ہے, تو وہ مرض کی ایک دوائی ہوتی ہے. اب ذرا سوچئے گا, ذرا میں آپ کو ایک پوائنٹ کی طرف لے کے جا رہا ہوں. اس نے ٹانگیں دباتے وہ تو ٹانگیں دبانے بیٹھی تھی. اب جناب مرزا صاحب کو کیسے پتا چل گیا کہ اس کے رحم کے اندر کوئی مسئلہ ہے؟ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کے اندر ایک شرم ہوتی ہے, شرم ایک ایسی چیز ہے, وہ چاہے کنجری کیوں نہیں, وقت کی کنجری کیوں نہیں, شرم حیا اس کے اندر بھی ہوتی ہے. یہ چونکہ اللہ نے اس کو ودیت کی ہے. اب یہ جناب یقینی سی بات ہے, یہاں سے ہمیں ایک اشارہ مل رہا ہے کہ مرزا صاحب نے پوچھا ہوگا, کیونکہ اس نے خود بتایا ہوگا, مرزا صاحب نے خود پوچھا ہوگا. چلو پوچھا نہیں ہے, مرزا صاحب نے نہیں پوچھا, اس نے بتایا, سارا معاملہ بتایا کہ مجھے کیا ہے اس کے اندر. آپ آگے سنیے گا. وائی برنم دے دو, اس کے رحم میں درد ہے. آگے لکھا ہوا ہے اس کے رحم میں درد ہے. آگے لکھا ہوا ہے ایکسٹریکٹ وائی برنم لیکوڈ ایک دعا رحم کی اصلاح کے واسطے ہوتی ہے. یہ 2 واقعے میں نے بیان کیا آپ کو, یہ انتہائی شرمناک واقعے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ سمجھ رہا ہوں میری بات. میں دیکھیں میں کوئی جگت بازی نہیں کر رہا, جو اوپر لکھا ہے میں نے وہ ایسے کر کے ایسے پلیٹ میں رکھ کے آپ کو پیش کیا ہے. صرف حقیقت پتہ چل جائے, کوئی یہ نہ کہے کہ آپ بہتان لگاتے ہیں جناب وغیرہ وغیرہ. جیسے جناب وہ مرزائی حضرات جو ہیں وہ مربی حضرات بتاتے ہیں. آگے ایک آخری چیز مجھے ٹائم تھوڑا سا دے دیں, تھوڑا سا. یہ وہ کتاب ہے, یہ تذکرہ طاہر کمال صاحب, مرزا غلام قادیانی کے اوپر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ سارا مجموعہ یہ اکٹھا کر دیا گیا.
جی جی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم کہتے ہیں پیس بی اپون ہم، ایسے ہی کہتے ہیں جی طاہر کمال صاحب؟ آپ مجھے یہ بتا دیں پیس بی اپون ہم صلی اللہ علیہ وسلم کو کنورٹ کیا گیا نا انگلش، اب انگریزی چونکہ وہاں کی جم پل ہے آپ کی، تو ایسے ہی ہے پیس بی اپون ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی آتا ہے نا، جی اب کسی اور کے لیے تو نہیں آتا، نہیں نہیں نا آتا یار۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی زیادتی نہیں کر دی، کتنی بڑی زیادتی نہیں کر دی کہ مرزا صاحب کے نام کے ساتھ وہ پیس بی اپون ہم لکھ دیے۔ جی لکھا ہوا ہے۔ جی میرے پاس بھی یہ کاپی ہے، یہ بک کا نام ہے، اس پہ یہ کیا ہے یہ جی کیا ہے یہ؟ اب مرزا یہاں پہ صاحب بھی لکھا وہ جو ہوا ہے۔ آیتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ دکھا رہے ہیں یہی جی یہاں پہ لکھا ہوا یہ لکھا ہوا ہے نا، دیکھیں میں نے اپنے پاس سے تو نہیں کیا، آپ نے چلے تصدیق بھی کر دی۔ ہے۔ معاملہ یہ ہے، اب اس کے صفحے میں بتا دیتا ہوں آپ کو، چند صفحے۔ جی اب مرزا صاحب نے وہ جو آیتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی تھیں، یاسین والقرآن الحکیم، طٰہٰ، سورہ مدثر، ٹھیک ہے جی، انا اعطیناک الکوثر، یہ جتنی آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ نازل ہوئی تھیں وہ سب آیتوں کو مرزا ورفعنا لک ذکرک، اسی تذکرہ کے صفحہ نمبر 74، 622، 624 اور 630 کے اوپر یہ 4 جگہ پہ مرزا صاحب کہتے ہیں ورفعنا لک ذکرک، یہ آیت میرے اوپر نازل ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ اے محبوب، اے محمد عربی، ہم نے ارفع واللہ کر دیا، بلند کر دیا۔ میرے آقا کی شان میں ایک چیز نازل ہوئی ہے، ایک آیت نازل ہوئی ہے، مرزا صاحب کہتے ہیں میرے بارے میں نازل ہوئی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ مرزا صاحب اسی تذکرہ کے اندر 3 جگہ کہتے ہیں یہ آیت میرے اوپر نازل ہوئی ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت میں بنا کے بھیجا گیا۔ طاہر کمال صاحب، ایک بندہ غیر محرم لڑکیاں پاس رکھی ہوئی ہیں، اس قسم کے الٹے کام، ابھی تو حوالے میرے پاس وہ بھی ہیں کہ مرزا صاحب کے سامنے ان کی خادمات جو تھیں وہ ننگی ہو جاتی تھی، ننگی۔ میں آپ کو حوالہ دوں اگر آپ مجھے اجازت دیتے ہیں، میں حوالہ دوں؟ ننگی ہو جاتی تھی، ننگی، اور ان کو مرزا صاحب نے روکا بھی نہیں۔ اچھا یہ والا دکھا لیں، یہ والا حوالہ بالکل میں دکھا دیتا ہوں، بالکل دکھا دیتا ہوں جناب، میرے ذمے ہے، یہی کام ہم کرتے ہیں، حقائق بیان کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں اپنے پاس سے نہیں کوئی کر رہا، یہ کتاب ہے، نوٹ کریں، ذکر حبیب۔ یہ کتاب میرے پاس لائبریری میں نہیں رکھی، میں نے بڑی تلاش کی ہے، مجھے ملی نہیں ہے، تو بہرحال کہیں سے مل جائے تو یہ لائبریری کا ہم حصہ بنا لیں گے۔ ذکر حبیب یا یہ مرزائیوں کی ویب سائٹ الاسلام.org کے اوپر بھی یہ کتاب موجود ہے۔ یہ حضرت مفتی محمد صادق صاحب نے لکھی ہے، یہ وہی حضرت مفتی محمد صادق صاحب ہیں کہ صاحب کہتے ہیں یہ میرے صحابی ہیں، سمجھے آپ؟ اچھا، اس کتاب کے صفحہ نمبر 38 کے اوپر، اس کتاب کا یہ میں صفحہ بتا رہا ہوں، آپ خود پڑھ لینا، مجھ پہ نہ جائیں، تحقیق کریں، ریسرچ کریں۔ اس کتاب کے صفحہ 38 کے اوپر ایک اوپر ہیڈنگ ہے، انو کچھ وکھدا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، انو کچھ وکھدا ہے، یہ پنجابی میں لکھا ہے، اور وہ جناب یہ وہ عورت جو ہے نا، مرزا صاحب جہاں پہ لکھت پڑھت کرتے تھے نا، اس کمرے کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا وہ لٹرین بنائی ہوئی تھی، واش روم، کیونکہ مرزا صاحب کو دن اور رات میں پیشاب آتا تھا نا 100 دفعہ، تو انہوں نے اسی کمرے میں وہ بنوا لیا تھا کھرا، تو کھرا بنوایا ہوا تھا کہ چلو ادھر ہی بیٹھ کے ہم لٹرین وغیرہ کر لیں گے، تو یہ مرزا صاحب کیا کرتے تھے۔ تو اسی کے اندر جا کر کے وہ عورت کپڑے اتار کے ننگی ہو کے نہانا شروع کر دیا۔ کہتا ہوں کہ حضرت صاحب کے کمرے میں اور ان کی موجودگی کے وقت تو نے یہ کیا حرکت کی؟ تو اس نے ہنس کر جواب دیا، انو کو جو ویکھدا ہے، یعنی اسے کیا دکھائی دیتا ہے؟ یہ سارا لکھا ہے، ننگی بیٹھ کر نہانے لگ گئی۔ حضرت صاحب اپنے کام تحریر میں مصروف رہے، یہ لمبی تحریر ہے، آپ پڑھ لیجئے گا۔ حوالہ غلط ہو، جو میں نے بیان کیا یہ غلط ہو، میں پورا ذمہ دار ہوں، آن دی ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں۔ اب یہ دیکھیں ایک بندے کی شخصیت مجرور ہے، میں ابھی وہ چیزیں بیان نہیں کر رہا کہ مرزا صاحب زنا کرتے تھے، حوالے میرے پاس موجود ہیں مرزائیوں کی اپنی کتابوں میں۔ مرزا صاحب شراب نوشی کرتے تھے، میرے پاس حوالے موجود ہیں۔
مرزا صاحب نے ایک آدھ دفعہ چوری بھی کی ہے. ہاں چوری بھی کی ہے, میرے پاس حوالے موجود ہیں. یار یہ سارے کام چھوڑ دیں, صرف یہ 2-3 حوالے لے لیں. ایسا بندہ نبی رسول تو بڑی دور کی بات ہے, ایک شریف انسان نہیں, جس آپ نے اس کو اٹھا کے کہاں بٹھا دیا. تو اب تو الحمدللہ آپ کلمہ بھی پڑھ چکے. ایک مرتبہ میں جو لفظ بولتا ہوں وہ بول دیں آپ, کہ چلے ایک ریکارڈ بھی آ جائے گا اور اتنی دعائیں بھی مل جائیں گی, مسلمان سن رہے ہیں, آمدی ریکارڈ ہو جائے گا. طاہر کمال صاحب ٹھیک ہے جی, میں جو لفظ بولوں آپ میرے ساتھ دہرائیے گا, ٹھیک ہے جی. میں طاہر کمال مرزا غلام احمد قادیانی جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ان کو کسی طور پر بھی نبی اور رسول تسلیم نہیں کرتا. انہوں کسی طور پر بھی نبی اور رسول نہیں تسلیم کرتا ہوں, اور ان کو مجدد بھی تسلیم نہیں کرتا, اور ان کو مجدد بھی نہیں تسلیم کرتا. اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو ایک شریف انسان بھی نہیں سمجھتا. میں نے ریسرچ کے بعد اور ریسرچ کے بعد مجھے پتا چلا کہ مرزا صاحب ایک شریف انسان بھی نہیں ہیں. مرزا صاحب شریف انسان بھی نہیں ہے. میں احمدیت چھوڑتا ہوں, میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عالمیہ کے آخری نبی اور رسول ہیں. حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں زندہ آسمان سے نزول فرمائیں گے. اور حضرت امام مہدی کی قیادت میں نماز ادا کریں گے. میں اپنے سابقہ گناہوں کی توبہ کرتا ہوں. اللہ میری توبہ کو قبول فرمائے. اللہ میری توبہ کی قبول فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. وحدہ لا شریک لہ. وحدہ لا شریک لہ. واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. داڑھی آپ کی اتنی پیاری لگ رہی ہے, یہ داڑھی رکھیے گا, یہ داڑھی بڑی, یہ جو مولوی کہتے ہیں نا, یہ مولوی کی قدر تو پڑے گی قیامت. رائٹ انشاءاللہ. اور انشاءاللہ وہ جیسے وہ فیملی کے ساتھ اچھا رہنا چاہیے. اور یہ میں آپ کو فیملی کے متعلق آپ نے فرمایا, مجھے پہلے بھی آپ نے کہا تھا, میں یہ طاہر کمال صاحب آپ کو کہوں کہ فیملی کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں. اچھا ٹھیک ہے. لیکن ان کو سمجھاتے رہیں. یہ جو حقیقت آپ کے سامنے آئی ہے ان کو سمجھائیں. یہ حقیقت یہ ہے. جی انشاءاللہ. یہ سمجھاتے رہیں. اپنے والدین کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے. بالکل بدتمیزی نہیں کرنی. ہماری شریعت اسلامیہ ہمیں اس چیز کا درس نہیں دیتی. اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بالکل بدتمیزی نہیں کرنی, حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے. لیکن آپ کو کوئی تنگ کرے, کوئی مارے کوٹے, کوئی آپ پر ظلم و ستم کرے تو صبر کریں, لیکن ان کے لیے دعا کریں. اچھا ٹھیک ہے. یہ ہے بس, یہ ہمیں شریعت اسلامیہ یہ درس دیتی ہے. اچھا جی جزاک اللہ. بہت اچھا. پھر انشاءاللہ سینڈ کرتے رہنا. جی میں انشاءاللہ میں آگے فیملی کو بھی دکھاؤں گا. انشاءاللہ ضرور. آپ واٹس ایپ پہ رابطے میں رہنا جی. اچھا جی جزاک اللہ. انشاءاللہ جی بہت جزاک اللہ. جی بہت شکریہ جی. دعا گو رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.
جی دوستو ماشاءاللہ مبارک ہو، ایک احمدی قادیانی اور مرزئی نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ طاہر کمال کافی عرصے کے میرے پیچھے لگے ہوئے تھے اور واٹس ایپ کے اوپر تبلیغ کا سلسلہ جاری تھا، تو آج ہم نے اسکائپ پہ ان کو لے لیا۔ یہ پہلے آج سے پہلے یہ احمدیت میں ہی تھے، میں نے ان کو تبلیغ ہی ابھی کرتا رہا، تو آج اسکائپ کے اوپر بس کچھ اس طرح کا ماحول بن گیا کہ الحمدللہ ان کی توبہ بھی ہم نے کروا لی ہے۔ الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ کو رحمت عطا فرمائے، اور دیگر جو احمدی اور قادیانی اور مرزئی لوگ ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، حقائق کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے افسوس کے ساتھ، پتہ نہیں کوئی فنی خرابی ہوگی، میں اس کی ریکارڈنگ کر رہا تھا، اسکائپ کی آڈیو ریکارڈ تو ہوئی ہے اور ادھر سے لیکن جو ویڈیو تھی نا، ویڈیو پکچر، وہ تین سافٹ ویئر میرے یک وقت کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو ویڈیو ریکارڈ کرنے والا سافٹ ویئر تھا کیمٹیسیا، وہ کام خراب کر گئے۔ بہرحال جو اللہ کو منظور، اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی۔ دعا کو رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔